کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور ان کی سیرت کی جلگیاں ملاحظہ کی جاتی ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی بہت پیارا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام کی محبت کیسے ہوا کرتی تھی۔ ہم سلسلہ شروع کرنے سے قبل درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو آئیے ہم سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہم وہ واقعات سماعت کریں گے کہ صحابہ کرام کی آقا کریم علیہ السلام سے محبت کیسی تھی۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرمایا کرتے، رونے لگتے اور فرماتے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور یتیم کے لیے والد کی طرح، اور بیوہ عورت کے لیے شفیق گھر والے کی طرح، اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے، حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی نہیں۔ محبت اطاعت کو لاتی ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے جو اس کا محبوب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی قمیض پہنی تو چھری منگوائی، یعنی آپ نے نیا کرتا پہنا تو چھری منگوائی اور فرمایا، اے بیٹے، اس کی لمبی آستینوں کو سرے سے پکڑ کر کھینچو اور جہاں تک میری انگلیاں ہیں ان کے آگے سے کپڑا کاٹ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کاٹا تو بالکل سیدھا نہیں بلکہ اوپر نیچے سے کٹا۔ میں نے عرض کی، ابا جان، اگر اسے کینچی سے کاٹا جاتا تو بہتر رہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ میں نے محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی چھری سے آستینیں کاٹ دیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستین کاٹنے کے بعد کرتے کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کے بعض دھاگے باہر نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بیان کردہ روایت اتباع رسول کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے،
اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ شریف میں شہادت پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال منصب خلافت پر متمکن رہے اور ایسے شاندار کارنامے انجام دیے کہ جنہیں آج بھی پوری انسانیت یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ سب عشق رسول ہی کا فیضان ہے۔ عشق نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب منزلیں آسان کر دی اور بڑے سے بڑے مارکے عشق کے فیضان سے سر ہوتے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سے ان کو کیسی محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ آستینیں کاٹی تھیں اور چھری سے کاٹی تھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی نئی قمیص کی آستینیں چھری سے کاٹی۔ اللہ اکبر! یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ اسی طرح کی ایک محبت کا اور واقعہ سماعت کیجئے۔ 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ پر قیام فرمایا اور حدیبیہ مقام پہ پہنچے تو قریش آپ کی تشریف آوری سے گھبرا گئے۔ ایسے حالات میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس بھیجا اور فرمایا انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو حدیبیہ میں موجود صحابہ کرام کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیب ہیں، انہیں بیت اللہ کے طواف کی سعادت نصیب ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر محبوب دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں ہوں اور عثمان ہمارے بغیر طواف کر لیں۔ سبحان اللہ! جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، اے عثمان، آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا؟ تو اس عشق و وفا کے پیکر نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں پورا سال مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہتا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہ کرتا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لیتے۔ ہاں، قریش نے مجھے طواف کرنے کا کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ عز و جل! آقا ہو تو ایسے اور غلام ہو تو ایسا۔ یقیناً یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ عشق رسول تھا۔ آقا کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی کہ کفار نے آپ کو تنہا طواف کرنے کی پیشکش بھی کی، آفر بھی کی، مگر آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، یہ عثمان یہ فعل نہیں کر سکتا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے عاشق باصفا پر پورا اعتماد تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر آقا کریم علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے، آج اس کا بھی واقعہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ جب حدیبیہ میں صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جس والہانہ انداز میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے درمیان صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا اور ارشاد فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا کہ ہم اسے نہیں جانتے،
آپ بِاسْمِكَ اللہم لکھیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ لکھ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عز و جل کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سہیل بن عمر کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ اس پر سہیل کہنے لگا کہ رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھے، کہ رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھے جائیں، کیونکہ اگر ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ آپ ایسا کیجئے کہ اس کے بجائے صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھ دیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات بھی قبول فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور اس کی جگہ میرا نام اور میرے والد کا نام لکھو۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر، آپ کے عشق پر، کہ آپ کس درجہ کی آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے نام مبارک کو ہرگز نہیں مٹا سکتا، میں علی یہ فعل نہیں کر سکتا۔ بالآخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبد اللہ لکھ دیا۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے یہ روشن ستارے جن کی چمک دمک سے پورا عالم آج بھی جگمگا رہا ہے، ان کے دل محبت رسول سے کس قدر روشن تھے۔ عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جاں میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ یہ حضرات محبت رسول میں نہ صرف اپنا مال اور دولت لٹایا کرتے تھے، بلکہ جان کی بازی بھی لگا دینے میں پیش ہوتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے۔ کاش ہم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت حسنہ پر عمل کر کے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کی ناموس پر جان و مال قربان کرنے والے بن جائیں۔ آئیے ذرا جنگ احد کے اس خون ریز مارکے کے احوال ملاحظہ کیجیے، جب اسلام کے عظیم مجاہدین اپنے محبوب کے دفاع کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں پیش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جان نثارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احد میں ہوا۔ کفار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گھیرا تنگ کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا جو ان بدبختوں کو ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک انصاری صحابی فوراً آگے بڑھے اور کفار سے لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ اس طرح ایک اور صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے اور اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا ابو طلحہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، جو انتہائی جان نثاری کے ساتھ کفار بد اتوار سے لڑ رہے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اپنا ترکش بکھیر دیا اور فرمایا کہ تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ احد میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سراپا ڈھال بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تیر اندازی کرنے والے تھے۔ اس روز تو آپ کے ہاتھوں 2-3 کمانیں بھی ٹوٹ گئیں۔ جب کوئی شخص تیروں سے بڑا ترکش لے کر وہاں سے گزرتا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، گردن اٹھا کر نہ دیکھیں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے خادم کا گلا موجود ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم یہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس غزوہ میں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے انہیں تلواروں کے ساتھ موجود پاتے۔ انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر ایک دن اور ایک رات کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو بے حد محبت تھی، اور محبت کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں کہ محبت کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے، اور محبت کے اسباب کے اندر سب سے پہلا جس کو بڑا دخل حاصل ہے وہ حسن و جمال ہے، کہ جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو حسن و جمال کا بڑا کریکٹر ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو صحابہ کرام سے زیادہ کون جان سکتا ہے، جو ہمہ وقت جمال نبوت کی تجلیات سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہ خلقا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورت میں بھی اور خلقت میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا اور یوں معلوم ہوتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ چن بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور رکھیں ہن مد بریاں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ بھی یاد رہے صحابہ کرام نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کہ جس حسن و جمال کو چاند سورج سے تشبیہ دی ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کامل حسن و جمال نہیں تھا، کامل حسن و جمال نہیں تھا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کامل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو آنکھیں سے دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی، جیسا کہ علامہ زرقانی نے امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام تر حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں ہوا، اگر آپ کا کامل حسن ہم پہ ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں اس جلوہ زیبا کو دیکھنے کی تاب نہ لاتی۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، محبت کا دوسرا جو سبب ہے وہ ہے علم، یعنی جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا چرچا ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے آقا مدینہ، مدینے والے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کا علم تو کیا کہنے، کہ جن کے علم کو رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے اذن پروردگار علم غیب بھی حاصل ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، محبت کا جو تیسرا سبب علماء نے لکھا ہے وہ ہے جود و سخا،
یعنی سخاوت. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس درجہ سخاوت فرمایا کرتے تھے اس واقعہ سے اندازہ لگاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال ہی پر محدود اور منحصر نہ تھی، بلکہ آپ بن مانگے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اس قدر مال عطا فرمایا کرتے کہ دنیا سخاوت میں اس کی مثال نہیں ملتی. جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ جب حاضر دربار ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا. چنانچہ صفوان مکہ جا کر چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا. پھر اس کے بعد صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے اور صحابہ میں شامل ہو گئے. اور قرآن میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق یعنی آپ کے اخلاق قرآن ہے. اور حدیث شریف میں آیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل اپنانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا بہترین نمونہ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں. اور یہ حضرات اطاعت کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کر لے. تو اس نے جواب دیا خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلام میں قربان جائیے اطاعت رسول کے ایسے بے مثال جذبے پر. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی یہ جذبہ اطاعت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کا جذبہ عطا فرمائے. تو میرے نوجوان اسلام بھائیوں، چھوڑ دیجئے یہ ہر طرح کے فیشن، یعنی زمانے بھر کے یہ فیشن اپنانا. سنت کو سینے سے لگائیے. دعوت اسلام کا یہ پیارا مدنی ماحول بھی یہ سنتوں کے جام پلاتا ہے. آئیے اس میں شامل ہو جائیے اور اس کا حصہ بن جائیے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے.